ہے کہ کسی کا جسم بیمار ہے، جسمانی بیماریاں ہیں، تو علاج چاہتے ہو تو صدقہ کرو، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ ساتھی بیان کرتا ہے ماں جو ہے وہ قومے میں گئی ہوئی ہے، آفس میں ہے، کال آئی کہ جلدی سے پہنچو ہاسپٹل، جلدی سے لاک کیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی کو دیکھا، جلدی سے ایک بقالے پہ گیا، وہاں سے دودھ لیا، بلی کو دودھ پلایا، وہاں گیا، اس خوف سے گیا کہ کال آئی، یہ لگتا ہے کہ ماں اللہ کے سپرد ہوگی، لیکن وہاں جب گیا تو کمرے میں ماں نہیں ہے، پوچھا جی ماں کدھر؟ کہتے ہیں وہ تو دوسرے کمرے میں نعش میں منتقل ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ جب وہاں گیا تو وہ ماں جو قومے میں تھی وہ مسکرا رہی تھی۔ ماں کیا ہوا؟ کہتے بیٹا بس خواب آئی ہے کہ ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی کہ اس کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی۔ ساتھی کو کینسر ہو گیا، بیرون ملک رپورٹس لی گئی، کہتے ہیں بس واپس نہیں جا سکتے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ کہا نہیں میں اپنے بچوں کو ملنے جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس آیا، گزر رہا تھا، گوشت والے کے پاس دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی اماں چند ٹکڑے اٹھا رہی ہے۔ پوچھا آپ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں کہتی بیٹا سال کے بعد اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، سال گزر گیا ابھی تک گوشت نہیں کھلا سکی، تو کچھ ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہوں، شاید کوئی بات بن جائے۔ برداشت نہیں کر سکا، اس سے کہتا ہے آج کے بعد یہ عورت آئے پیسے مجھ سے لینا، اس کو گوشت دے دینا، اب بھی ہے تو کوئی دے دے۔ کہتے اب تو ایک پاؤزہ ہے، کہا یہ دے دو۔ وہ دے کے واپس آیا، کچھ دن رہا، واپس سے پہنچا بیرون ملک، فاجروا له الفحوصات الطبیہ، جب اس کی رپورٹس میڈیکل کی گئیں تو واپس آ کے ڈاکٹر کہتے تم وہی ہو؟ کہتے جی وہی۔ کہتے کس ہاسپٹل میں رہے ہو؟ کہتے کسی بھی نہیں۔ دوبارہ کرو، دوبارہ رپورٹیں کروائی، کہتے کینسر نام کی چیز ہی کو نہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ نے صدقے میں رکھا ہے۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو صحت والی زندگی دے۔ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے ارض حجاز میں دوائی تو ہر بندہ ہی لیتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے فٹ سے پہلے صدقہ کرتے ہیں، ہاسپٹل بعد میں جاتے ہیں۔ عادت بناؤ۔ پھر قلبی بیماریوں کا علاج بھی صدقہ ہے۔ ایک شخص آیا کہ اللہ کے ساتھ دل بڑا پتھر ہے، فرمایا اس کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کی کفالت کرو، یہ دل نرم ہو جائے گا۔ بلکہ یہ صرف قلبی بیماریاں نہیں، جسمانی بیماریاں نہیں، یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ معاشرتی بیماری کیا ہے؟ چوری، کیا ہے؟ زنا، کیا ہے؟ بخل۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے کہا میں صدقہ کروں گا، صدقہ دے کے آیا، رات کو کسی بدکار کو مل گیا، دے رہا تھا، دوسرے دن نکلا کسی چور کو دے بیٹھا، تیسرے دن نکلا کسی امیر کو دے بیٹھا۔ کہتا ہے یا اللہ تو نے جس کو دلا دیا، میں تو تیری رضا کے لیے دیتا تھا۔ جواب ملا میرے بندے پریشان نہ ہو، اما صدقتک فقد قبلت، تیرا صدقہ تینوں راتوں کا قبول ہو گیا ہے۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ زانیہ کچھ کھاتی پیتی تھی لیکن تیرا صدقے کا مال جب گیا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ یہ چور تو تھا چوریاں کرتا، تیرا مال جو ہے خلوص نیت کے جب اس نے کھایا تو چوریوں سے توبہ تائب ہو گیا۔ یہ بندہ تھا امیر لیکن بخیل بڑا تھا، خرچ نہیں کچھ کرتا تھا، جس دن سے تیرا مال اس نے کھایا نا وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کے ہر فتنے کا علاج ہے۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، بندے کی جان میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، بیوی میں فتنہ، گھر میں فتنہ، پڑوسی میں فتنہ، مال میں فتنہ، سارے فتنے کیسے دور ہوں گے؟ یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ساتھ صدقہ کرو۔ بلکہ اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو۔ ان الصدقہ تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ صدقے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اور انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، ان الصدقہ، صدقہ جو ہے انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جب قبر سے نکلے گا تو حدیث کہتی ہے ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، جتنا انسان نے صدقہ کیا ہوگا یہ امبریلا، یہ چھتری، یہ مظلہ بن جائے گا۔ قبر سے نکل کے ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، کیا حالت ہوگی اس وقت، کیسی ہولناکی ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا سوا نیزے پہ سورج ہوگا، یہ شخص جو ہے اپنے صدقے کے سائے تلے جا رہا ہوگا۔
اور حدیث کہتی ہے کہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. جس نے صدقہ کیا، خفیہ صدقہ، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. کوئی ہے جو بتائے کھجور کتنی مہنگی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ میں درخت نہیں کہہ رہا، کھجور 2-3 رہے گی. مجھے صاحب آپ کو بیچنی پڑیں گی پھر اتنے کی یا آپ کو منگوا کے دینی پڑے گی اس مسجد کے لیے. اجوا کھجور بھی آپ ایک خریدیں تو کتنی ہوگی؟ 5 روپے کی. لگتا ہے آپ کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا ہے اجوا کھجور کا. آپ 20 روپے بھی لگا لیں. حدیث کہتی ہے من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کس کے برابر؟ اگر اس بھائی پیارے بھائی کی بات مان لی جائے، 5 روپے کی ایک کھجور آتی ہے تو 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں. تصدق بعدل تمرہ. بس اوقات وہ 5 روپے میں ڈالتا ہوں غلے میں، کبھی میں کسی اینولپ میں ڈال کے 10-20 کا نوٹ دے دیتا ہوں، کبھی میں کسی کپڑے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن پتہ ہے جاتا کدھر ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، واللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. ثُمَّ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةً أَوْ فِلْوَةً. پھر اللہ اس کو پالتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا جب نیکیوں کا وزن ہو رہا ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا.